اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعاذہ اور بسم اللہ کے بیان میں قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے۔ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور مختلف انداز میں بھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور دیگر بھی اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی وغیرہ وغیرہ، بہت سارے انداز میں استعاذہ کیا جاتا ہے، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کیوں ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب ہم قرآن پاک کو پڑھنے کا ارادہ کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اور بسم اللہ بروزن فعللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو عربیوں کو ایک مسئلہ ہے، وہ ہر کلام کو مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ کا مطلب وہ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حمدللہ سے مراد الحمدللہ ہے، اور جیسے قالا، جیسے قالا، اس سے مراد وہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ لیتے ہیں۔ اسی طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے پڑھنے کے بیان میں یہ بات ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک جو پڑھا جائے گا وہاں پہ استعاذہ ضروری ہے، اور جب سورت شروع کی جائے گی تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے، سوائے سورت برات کے۔ اور درمیان میں پڑھنے کا اختیار ہے، درمیان میں قرات کے درمیان میں پڑھنے کا اختیار ہے۔ وہ وہاں پہ صرف استعاذہ ہی کر لیتا ہے تو وہ کافی ہے، اگر وہاں پہ سورت شروع نہیں ہو رہی، اس کے طریقہ کار مختلف ہے۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں، ایک کو کہتے ہیں فصل کل۔ فصل کسے کہتے ہیں؟ کاٹنا۔ فصل کا معنی کیا ہے؟ فصل کل، یعنی ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھا، یعنی مثال کے طور پہ ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہم اعوذ باللہ بسم اللہ اور آگے صورت کو ملا کر پڑھتے ہیں، اسے وصل کل کہیں گے، اور اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو فصل کل کہیں گے۔ وصل کا معنی ہے ملانا۔ فصل اول وصل ثانی، یعنی ہم نے کیا کیا؟ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ یہ کیا ہوا؟ فصل اول وصل ثانی۔ جب ایک سورت کو ختم کر کے دوسری سورت کو شروع کیا جائے تو 3 صورتیں جائز ہیں، چوتھی صورت جائز نہیں، یعنی فصل کل جائز ہے، وصل کل جائز ہے، فصل اول وصل ثانی جائز ہے، اور وصل اول فصل ثانی ناجائز ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ جیسے کل کچھ دن پہلے میں خل بتایا تھا فی جیدہا حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اب یہ تینوں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فصل کیا، اسے کہتے ہیں فصل کل۔ اور اگر ہم نے ان کو ملا کر پڑھا تو کیا بنے گا؟ وصل کل۔ اگر ہم نے پہلی صورت کو علیحدہ کر دیا، اس کے بعد بسم اللہ کو اگلی صورت سے ملا کے پڑھا تو کیا ہوا؟ فصل اول وصل ثانی۔ اور پھر دوسری صورت ہے کہ ہم نے پچھلی صورت کے ساتھ بسم اللہ ملائی،
اور اس کے بعد اگلی صورت کو علیحدہ پڑھا، یعنی وصل اول فصل ثانی، تو اس کو ناجائز کہا گیا ہے۔ بسم اللہ جزو صورت کہا گیا ہے، بعض نے جزو قرآن بھی ذکر کیتا ہے۔ اب جو بسم اللہ جزو صورت ہے تو یہ صورت کے شروع میں آئے گی نا، اختتام میں نہیں آئے گی، اسی وجہ سے اس کو کہا کہ چوتھی صورت جو ہے اس کی وہ ناجائز ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے خاص طور پہ ان چاروں صورتوں کا جو ہے نا یہ جاننا ضروری ہے۔ امام اعظم کے نزدیک روایت حفص میں تمام جہان میں جو پڑھی جاتی ہے، اس کے یہاں بسم اللہ ہر صورت کا جزو ہے۔ کس کے نزدیک؟ امام عاصم کوفی التابعی، ان کے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ کیا ہے؟ جزو صورت ہے۔ تو اس لحاظ سے جس صورت کو قاری یعنی بغیر بسم اللہ کے پڑھتا ہے وہ صورت امام عاصم کے نزدیک ناقص ہے۔ امام عاصم کے نزدیک وہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ایسے ہی اگر سارا قرآن پڑھا جائے تو جتنی صورتوں میں بسم اللہ نہیں پڑھی اتنی آیات قرآن شریف میں ناقص ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اگر درمیانے قرات اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ امام اعظم کے نزدیک بسم اللہ جزو قرآن ہے، امام اعظم کے نزدیک بسم اللہ، اور امام عاصم کوفی کے نزدیک جزو صورت ہے۔ ہم جو پورے قرآن کو پڑھتے ہیں، تراویح میں اکثر ہر صورت سے پہلے بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تو ایک صورت کے ساتھ پڑھ دی جاتی ہے، تو یہ دونوں کے ان اقوال پر عمل ہو جاتا ہے، دونوں کے اقوال پر عمل ہو جاتا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک پورا قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک بار بھی بسم اللہ شریف پڑھ لی تو سارا قرآن کی طرف سے مکمل ہو گئی، اسے ہر صورت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھ لے تو گناہ نہیں۔ اگر درمیان قرات کے کوئی کلام اجنبی ہو گیا، اگر درمیان قرات کے کوئی کلام اجنبی ہو گیا، مثال کے طور پہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے کہا کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، کلام اجنبی ہے، یا سلام کا جواب دے دیا یا کچھ بھی ایسا ہوا، تو پھر استعاذہ دہرانا ضروری ہوگا، یعنی پھر وہ اونچی آواز سے یا آہستہ آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھے گا۔ اچھا جی، قرات جہریہ میں استعاذہ بھی جہر ہوگا، یعنی آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، آپ کہیں ہولی جب پڑھ کے نا استعاذہ کر کے تو گزر جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو آپ استعاذہ بھی بلند آواز سے ہی کریں گے، اور اگر آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہیں تو دل میں بھی استعاذہ کر لیا جائے گا، تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہی جمہور کا قول ہے اور سبھی ائمہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ائمہ کے ہوتے ہیں نا، یہ امت کے لیے یہ نعمت ہیں، رحمت ہیں۔ اس میں ہم جب دونوں کو پڑھتے ہیں، جیسے بھی میں نے امام عاصم کی بات آپ سے کی اور امام اعظم کی، امام عاصم کوفی التابعی بھی چھوٹی شخصیت نہیں ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تابعی ہیں، یہ بھی چھوٹی شخصیت نہیں ہیں۔ تو ہم نے فقہ کے تقریباً معاملات کو جو احناف ہیں وہ امام اعظم سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے دونوں شخصیات کے قول پر عمل کرنا ہی مناسب تھا، اور اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے نا وہ اگر ایک بار اس طرح پڑھ لیا اور دونوں طرح ہی وہ ادا ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔